بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں مقبول آفیشیل اور میں ہوں رضوان مقبول۔ آج کے ولاگ میں ہم مختلف سی میں نے چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کور کمانڈر کانفرنس جو ہوئی ہے، اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ہیں پاک فوج کا اس الیکشن میں 8 فروری کو جو الیکشن ہوا اور جو 9 فروری کو جو سلیکشن ہوئی، اس میں صرف اتنا کردار ہے کہ لوگوں کو آزادانہ جو ہے وہ الیکشن ڈالنے کے لیے موقع فراہم کیا گیا۔ اس کے علاوہ پاک فوج کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ سر جی، میرا خیال ہے جسٹس فائز عیسیٰ کی طرح آپ لوگ بھی، آپ کے جو فارمیشن کمانڈرز ہیں، جو آپ کے کور کمانڈرز ہیں، جو میٹنگ ہوتی ہیں آپ کی، اس کے جو اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے، وہ میرا خیال ہے آپ سب بھی ٹی وی نہیں دیکھتے، آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، آپ اخبار نہیں پڑھتے، آپ ان صحافیوں کو نہیں سنتے جو کہ نیوٹرل ہیں، جو کہ صحیح بات کرتے ہیں، حق سچ کی بات کرتے ہیں۔ آپ شاید انٹرنیشنل میڈیا نہیں دیکھتے، آپ شاید انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو کچھ کہا جا رہا ہے اور اس سارے جو کچھ یہ ڈرامہ کیا گیا 9 فروری کو، اس کا جو ذمہ دار ہے وہ آپ کو ٹھہرا رہے ہیں سر، اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کو اس میں کوئی کردار نہیں تھا۔ سر مجھے ایک بات بتائیں، کیا صرف آپ کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، آپ کے جو جتنے بھی فارمیشن کمانڈرز ہیں، جو جرنلز ہیں، 1 اسٹار بریگیڈیئرز ہیں، کیا ان کی آنکھیں ہیں؟ کیا 200 بندے ہیں، فرض کریں 200 ہوں گے، 250 ہوں گے، کیا 200 بندے کی 200 آنکھیں ہیں؟ 400 آنکھیں ہیں، صرف 400 کان ہیں، 200 زبانیں ہیں، 200 ذہن ہیں؟ نہیں سر، 25 کروڑ سے زائد عوام ہیں، 25 کروڑ آنکھیں ہیں، 25 کروڑ کان ہیں، 25 کروڑ ذہن ہیں، 25 کروڑ زبانیں ہیں، وہ آپ کی سن رہے ہیں۔ جب تک وہ سن رہے ہیں، آپ پلیز مزید نہ سنائیں۔ سب ان کو پتہ ہے، سب سوچتے ہیں، سب کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے، کون کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سارے جو ہیں وہ فدو قوم تاجہ والدار والا حساب نہیں ہے سر؟ ان کی باتیں ان کو سنائیں نا۔ اگر یہ بول پڑے تو بہت پرابلم ہو جائے گا، جس کا تجربہ آپ کو ہے۔ 71 میں 70 میں کیا ہوا تھا؟ 70 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا شفاف ترین الیکشن کہلاتا ہے۔ کس نے کرایا تھا؟ جنرل ضیاء صاحب نے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے جو جیتی تھی پارٹی، اس کی 200 سیٹوں اس کو نہیں دیا، 80 سیٹیں بھٹو شہید کی تھیں، ان کو اقتدار دے دیا۔ کیا ہوا؟ وہ بولتے رہے نا، وہ سنتے رہے، پی ٹی وی ہوتا تھا نا، ریڈیو پاکستان ہوتا تھا نا، جنگ اخبار ہوتا تھا نا، ڈی جی آئی ایس پی آر ہوتا تھا نا، وہ سنتے رہے، وہ بولے نہیں۔ اور پھر جب وہ بولے تو کیا ہوا سر؟ کہاں ہے آج مشرقی پاکستان؟ ہم انہیں کہا کرتے تھے جی ٹکے ٹکے کے، آج ٹکے کی آپ ویلیو دیکھ لیں اور پاک روپیز کی ویلیو دیکھ لیں۔ اور یہ جو سن رہے ہیں نا، پلیز، وہ منیر نیازی صاحب کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں ادب کی بات ہے ورنہ منیر سوچو تو، ادب کی بات ہے ورنہ منیر سوچو تو، جو شخص سن سکتا ہے وہ بول بھی تو سکتا ہے۔ سر پلیز ان کو سنائیں نا، جب یہ بولیں گے تو پھر پرابلم ہو جائے گا۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کو میں تو جو تھوڑا بہت دیکھ رہا ہوں، یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے، یہ عمران خان کے بغض میں ہو رہا ہے۔ عمران خان کی پارٹی آپ نے توڑ دی، بلے کا نشان آپ نے لے لیا، لوگوں کے ان کے انتخابی نشان چھین لیے، جو جیتے ان کو 8 فروری کو جیتے، 9 فروری کا سب کو ہرا دیا، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ کم از کم میں آپ کو میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، حلفیہ قرآنیاں دے سکتا ہوں کہ وہ دونوں خواتین وہ جیتیں۔ ہمارے حلقے سے جو خاتون جیتی، اس نے ہیوی ویٹس وفاقی سابق وزیروں کو ہرایا، جنہوں نے باریاں لگائی ہوئی تھیں، اور یہ پہلی دفعہ سیاست میں آئیں اور انہوں نے ان کو ہرایا۔ ان کے نیچے دونوں صوبائی اسمبلی کے جو وہ بھی پی ٹی آئی کے جیتے 8 فروری کو۔ میری رات کو بات ہوئی ان خاتون کے بیٹے سے، اس نے مجھے کہا چاچا ہم جیت گئے ہیں۔ اس کے بعد میری ان کے بھائیوں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جیت گئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاک آرمی کے جو آفیسرز ہیں وہ آ کے آر او صاحب کو جو ہے وہ اٹھا کے لے گئے۔ یہ رات کو تقریباً 12-1 بجے کی بات۔ اس کے بعد نیکسٹ ڈے وہ ہار گئیں،
اور وہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے 2 وفاقی وزیروں سابقہ کو ہرایا جن کے برادری ووٹ اتنے زیادہ تھے، جس پہ وہ ہمیشہ جیتتے آئے 1985 سے آج تک، اور ان کو کس سے ہروا دیا؟ جو کہ ایک آزاد امیدوار تھا مسلم لیگ نون کا، جو کہ ان کی بیٹے سے بھی کم عمر کا تھا، اس کو نیکسٹ ڈے جتوا دیا۔ جبکہ میرے جو ہیں وہاں پہ بھائی ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی ان کا جو سیکٹریٹ ہے اس میں تو رات کو 11 بجے ہی ویرانی چھا گئی تھی، سب گھروں کو چلے گئے تھے، اور نیکسٹ ڈے وہ جیت گئے۔ دوسرا، میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا، میں دیکھ رہا تھا کہ ریانہ ڈائر صاحبہ نے وننگ سپیچ بھی کر دی اور وہ جیت گئیں، انہوں نے اعلان بھی کر دیا، اور میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا جو ہے 1,31,000 ووٹ ان کے، اور شاید کوئی 80,000 خواجہ صاحب کے تھے۔ آج خواجہ صاحب، میں تو سمجھتا تھا کہ مانیں گے اور کہیں گے سوری یہ غلطی ہو گئی ہے، میں نہیں بیٹھتا سو، اور اب وہ سنا ہے کہ وہ تو وزیر دفاع بھی بن رہے ہیں، وہ تو شاید بن بھی گئے ہیں۔ تو سر پلیز، یہ جو ہے نا، جو جیتے ہیں نا ان کو آپ نے نہیں دیا نا حق، لیکن پلیز اس قسم کے بیانیے، اس قسم کے اعلامیے نہ جاری کریں، یہ کام نہ کریں۔ لوگوں کو پتہ ہے کس نے کیا اور آگے کون کر رہا ہے۔ اس قسم کے یہ جو ہیں آپ، میں جو سن رہا تھا ارشد شریف سعید کے جنازے سے کچھ ٹائم پہلے، 2-4 گھنٹے پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی، اس میں جنرل ندیم صاحب نے اور جنرل بابر صاحب تھے، افتخار صاحب، جنرل صاحب نے کہا جی کہ آپ نیوٹرل کو جانور کہیں گے، آپ اس کو کہیں گے جو ہے میر صادق میر جعفر کہیں گے، میرے ادارے کے خلاف بولیں گے تو میں بولوں گا۔ یہی بغض ہے نا آپ کو، یہی تھا نا؟ یا آپ کو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ کو ISI کے چیف کے عہدے سے ہٹا دیا؟ یہی بغض تھا نا؟ اس کے بعد آپ ندیم صاحب کو یہ تھا کہ ندیم صاحب کو جنرل فیض کی جگہ عمران خان صاحب ISI چیف نہیں بننے دے رہے تھے۔ ثابت ہوا نا سر، کہاں سے آپ نیوٹرل آئے؟ آپ نیوٹرل ہیں تو عمران خان غلط کہہ رہا تھا، عمران خان نے میر جعفر صادق کیا تو وہ غلط کہہ رہا تھا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اب تو سب کچھ سامنے آ گیا ہے۔ تو پلیز اس کو آپ نے اتنے 200 مقدموں میں اس کو آپ نے بند کر دیا، اس کے اوپر فائرنگ ہو گئی، اس کو وہ زخمی ہوا، ایک نہایت بھونڈا مقدمہ جس پہ آج بھی لان تان ہو رہی ہے، وہ عدت والا۔ عدت کا مسئلہ آپ نے حل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرنا، میاں بیوی نے حل کرنا ہے، کسی کا کوئی اس میں نہیں ہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہے وہ اس کے اوپر۔ اور میں نے اس وقت بھی ایک ولاگ کیا، میں بتایا تھا کہ یہ 3 مقدمے ہیں یہی جتائیں گے عمران خان کو، کیونکہ وہ اسی لیے جلدی جلدی کی جا رہے تھے کہ عمران کو باہر نکالا جائے۔ پھر جب پوری قوم نے اس کو مینڈیٹ دے دیا تو آپ کو اس کو مینڈیٹ دینا چاہیے تھا، آپ نے اس کو مینڈیٹ نہیں دیا۔ تو اب اس قسم کے بیانیے نہ جاری کریں پلیز۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا 8 فروری کی رات کو کہ صبح جو ہے وہ آرمی چیف صاحب، DGI صاحب، چیف الیکشن کمشنر قاضی فائز عیسیٰ اور جتنے بھی اس میں کردار ہیں، یہ سارے آ کے کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، ہم اس کو آن کرتے ہیں اور ہم عمران خان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، اگر وہ نہیں تو ہم استعفیٰ دینے کو تیار ہیں، تاکہ ملک ترقی کرے، ملک آگے جائے۔ آپ نے ایک نیا کٹا کھول دیا نیکسٹ ڈے۔ تو پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز جو ہو گیا ہو گیا۔ آج بھی پاک فوج کو سلام ہے، آج بھی پاک فوج کے سارے ساتھ ہیں، لیکن کیا پاک فوج 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہے؟ یہ تو آپ نے سوچنا ہے۔ پلیز اس کام کو نہ کریں۔ عمران خان نے آپ کو عزت دی۔ میں آپ سے نیکسٹ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ کل گئے وزیر اعظم ہاؤس، جنرل عاصم منیر صاحب وہاں پہ گئے اور وہاں پہ شہباز شریف صاحب کو ملنے کے لیے۔ شہباز شریف صاحب جنرل جو ہیں عاصم منیر صاحب کو آفس سے باہر نکل کے کار پورش میں ان کو ریسیو کرنے آئے۔ مجھے بتائیں پروٹوکول کیا کہتا ہے؟ پروٹوکول یہ ہے کہ آپ ملنے جائیں گے اور آپ ان کے آفس میں اندر جا کے ان کو ملیں گے، یہ نہیں کہ وہ کار پورش میں آ کے ایسا اگر آپ پرائم منسٹر عمران خان کو چاہتے ہیں تو سر وہ تو ایسا نہیں ہے۔ وہ تو جب GSQ گیا آپ نے بھی ان کو سلوٹ کیا، جب عمران خان گئے جنرل طاہر شمشاد مرزا نے بھی سلوٹ کیا، باجوہ صاحب نے ان کو باہر آ کے وصول کیا اور ان کو اندر لے کے گئے، یاد ہے نا آپ کو؟ اس کے بعد جب DGI نے بریفنگ کے لیے بلایا تو DGI اور باجوہ صاحب ان کو گاڑی میں سے آفس میں لے کے گئے۔ تو اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب بھی ایسے ہی ہوں، آگے آپ کو باہر ریسیو کریں اور جا کے آپ کو اندر لے کے جائیں، اور پھر آپ کہیں جی ہم نے الیکشن میں کچھ بھی نہیں کیا۔ جب آپ نے کچھ نہیں کیا تو وہ جو ہیں اتنے جنہوں نے جیل میں ہونا تھا وہ آپ کو ریسیو کر رہے ہیں آفس سے باہر آ کے، اور جنہوں نے اقتدار میں ہونا تھا وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ سر پلیز سوچیں
اور میری ایک اور ریکویسٹ ہے، یہ جو کور کمانڈر میٹنگز ہوتی ہیں، کوئی تو بولتا ہوگا اس میں عوام کے حق میں، کوئی تو سمجھاتا ہوگا کہ کیا ملک میں ہو رہا ہے. پلیز اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کیا بات ہوتی ہے. آپ نہ اس کی کوئی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، نہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس کے سامنے آتے ہیں، پریس کانفرنس کرتے ہیں. چلیں چھوڑیں سب کچھ، ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہیں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ایک پریس کانفرنس کر لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا ہو رہا ہے. اب ایک دو صحافی ہیں وہ غریدہ فاروقی جیسی، وہ ایسے آپ کی وہ ساری جو ہے وہ نیکسٹ ڈے وہ 4 صفحوں کی وہ پریس بریفنگ جاری کر دیتی ہیں جیسے وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھیں. ان کو کون دے رہا ہے یہ؟ آپ خود کریں نا، آپ خود بتائیں عوام کو، آپ پریس کانفرنس کریں اور آ کے بتائیں جی یہ فیصلے ہوئے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، عوام کیا سوچ رہے ہیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے، پلیز سر بس کر دیں، بہت ہو گئی، بہت ہو گئی، بس کر دیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اور پاکستان کو عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا آپ اس کو نہیں دینا چاہتے، آپ نے اس کو مانس کر دیا، پارٹی توڑ دی، ہر کام کر لیا. پلیز اب کم از کم یہ جو نئی حکومت آئی ہے اور کچھ بھی نہ کریں، جو ٹرائیبیونلز میں فیصلے ہیں ان کے لیے اسپیڈی ٹرائلز بنائیں تاکہ فیصلے ہوں، جن کا حق ہے ان کو حق ملے. اس طرح نہ کریں پلیز، بہت ہو چکی. اب آگے بات کرتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کل شہباز شریف صاحب گئے کے پی کے میں، انہوں نے استقبال نہیں کیا. یہ کس نے ریٹ ڈالی تھی؟ یہ سب سے زیادہ یہ جو ہمارے نون لیگ کے دانش گرد ہیں، جو یہ میں تو ان کو دانش وڑ کہتا ہوں، یہ وہ کل سے بیانیے پھیلا رہے ہیں. کس نے یہ سیٹ کیا تھا؟ یہ نواز شریف صاحب نے کیا تھا نا. نواز شریف صاحب جاتے، جب بے نظیر شہید وہاں پہ جاتی لاہور یا پنجاب کے دورے پہ جاتی، نواز شریف صاحب غائب ہو جاتے. کس دن انہوں نے استقبال کیا بی بی شہید کا؟ وہ تو وزیر اعلیٰ تھے نا، ان کو تو کام بنتا تھا ان کا استقبال کریں. کس دن یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب جاتے تھے، شہباز شریف صاحب غائب، آتے ہی نہیں تھے. ایون کہ یہ جو گورنر ہیں آج بھی ہیں، بلیغ الرحمان صاحب، یہ سے پہلے جو تھے وہ غائب ہو جاتے تھے جب وہاں پہ کوئی بھی جاتا تھا. یوسف رضا گیلانی صاحب جاتے تھے، ان کو چیف منسٹر شہباز شریف صاحب ان کا استقبال نہیں کرتے تھے. پرویز اشرف صاحب جاتے تھے، اسی طرح عمران خان صاحب جب جاتے تھے وہاں پہ سندھ میں تو مراد علی شاہ صاحب غائب ہو جاتے تھے. تو یہ سارا کچھ کس نے کیا ہوا ہے؟ یہ کس نے سکھایا ہوا ہے؟ آپ لوگوں نے سکھایا ہوا ہے. اور دوسرا جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں یہ جو ہیں علی مین گنڈا پور صاحب، دکھائیں، لائیں کوئی نوٹیفیکیشن کیبنٹ ڈویژن کا، لائیں کوئی ان کے لیے کوئی انویٹیشن کہ ان کو بتایا ہو کہ جی کل شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں اور آپ نے آنا ہے. اور گورنر جو ہوتا ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہے. وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ ایک قسم کا جو ہے جو ہے وزیر اعظم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. آپ کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا کے بریفنگ لینی چاہیے تھی نا. آپ وہاں پہ گورنر ہاؤس کیا لینے گئے تھے؟ جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو گورنر ہاؤس جب ان کو بلائے گا ہی نہیں، انوائٹ ہی نہیں کرے گا، تو پھر اس پہ واویلا کیسا؟ آپ شائع کر دیں، آپ بتا دیں جی ان کو بلایا گیا تھا، اس طرح بلایا گیا تھا، یہ نہیں آئے، اور ساتھ ان کو بتائیں کہ اگر آپ نہیں آئے تو کوئی پرابلم نہیں، ہم نے یہ سکھایا ہے سب کو. تو اس میں غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو میرے ولاگ کو لائک اینڈ شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں. اگر آپ کو نہیں بھی پسند آتا تو پلیز میری ریکویسٹ ہے، میری ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو پھر اس کو لائک شیئر کیجیے کریں. بے شک نہ سبسکرائب کریں لیکن لائک اینڈ شیئر کر دیا کریں. اور اگر آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تو پھر بیل آئیکن کے بٹن میں آل کو پریس کیا کریں تاکہ آپ کو میری ساری ویڈیوز جو ہے میرے ولاگ وہ مل جایا کریں. میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے، اور اگلے نیکسٹ ولاگ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.